اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین۔ اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، سو دیکھ لو کہ گنہگاروں کا کیسا انجام ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے حقیقی یعنی کہ سکے بھتیجے آن، اور عراق دے دارالخلافہ دے اندر اے لوگ اتھے راندے آن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد آزر، انہاں دے دو بیٹے، ایک ابراہیم علیہ السلام، دوسرے دا نام ہاران، ہا خلوے علی ہاران دے نال، تے ہاران جڑائی اس دا بیٹا حضرت لوط علیہ السلام آن، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سکے بھتیجے۔ عراق دے دارالخلافہ دے اندر اتھے ایک علاقہ ہا جڑا اس وقت اس دور دے اندر اس دنا روایتاں دے اندر کوسا یا توبہ لکھو یا، اور آج دے دور دے اندر اس نو بابل آخدن۔ اس علاقے دے اندر آزر راندہ ہا، اور اتھے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان نبوت تو بعد تقریباً 80 سال اس قوم دے اندر گزارے، اور انہوں نے دعوت تبلیغ کی تھی، مشکلات دے اندر گزارے۔ اس علاقے دے اندر اس وقت ترے ہستیاں، ترے ہی بزرگ جڑے اللہ رب العالمین دی ذات نو مندے آن اور حقیقی مسلمان، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے حضرت لوط علیہ السلام، تیسری حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ السلام۔ 80 سال تو بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرا پیغمبر ہن تو اس طرح کر عراق دے وچوں ہجرت کر کے شام دے علاقے دے اندر چلا جا۔ حضرت ابراہیم نو حکم ہویا، نال لوط علیہ السلام بھی اور انہاں دی بیوی بھی حضرت ابراہیم دی۔ حضرت ابراہیم ہجرت کر کے جا رہے ہیں شام دے علاقے دے اندر، رستے دے اندر آئی حضرت لوط علیہ السلام نو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی۔ رستے دے درمیان دے اندر جا کے اللہ پاک ارشاد فرمایا کہ ابراہیم تو شام دے علاقے دے اندر دمشق دے اندر جا کے لوگوں نو تبلیغ کر، میرا پیغام پہنچا۔ اور لوط علیہ السلام نو حکم ہویا کہ تو اس طرح کر صدوم ایک علاقہ اس دے اندر چلا جا، اور مفسرین لکھ دیں کہ وہ علاقہ بہت بڑا وڈا علاقہ ہے، تقریباً 10 میل دے اندر وہ پھیلے ہوا علاقہ ہے۔ اللہ پاک فرمایا کہ تو صدوم دے اندر چلا جا، اتھے جا کے لوگوں نو تبلیغ کر۔
حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام صدوم دے علاقے دے اندر چلے گئے اور ان لوکاں نوں اللہ دا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے کہا اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو؟ یعنی تسی جڑا کام کردے پئے ہو بے حیائی دا، اللہ دی نافرمانی کردے پئے ہو، تو ہاڈے تو پہلے ما سبقکم بہا، کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے، یعنی تہاڈے تو پہلے انسانیت دے اندر ایسی بے حیائی کیتی ہے کسی نے، جی وجہ بے حیائی تسی پہ کر دے ہو۔ من احد من العالمین، کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی کہ پورے عالم دے اندر، پوری انسانیت دے اندر ایسی بے حیائی تسی پہ کر دے ہو، ایسا گناہ پہ کر دے ہو جیڑا اج تک کسے کیتا ہی کوئی نہیں۔ او بے ایمان کے کردے ہان، ایسا ظلم کردے ہان، کیڑا گناہ دے اندر او مبتلا ہویان۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہیں، یعنی کہ نوجوان بچیاں دے نال بھی حیائی کردے ہان عورتاں نو چھوڑ کے۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت دی نسل نو ودھان واسطے مرد اور عورت یعنی کہ نکاح والا سلسلہ اللہ پاک نے ایک جائز طریقہ اللہ پاک نے اسلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی دا نکاح ہے، عورت اور مرد دا نکاح ہے۔ اس کے بعد انسانیت دی نسل نو اللہ پاک نے دنیا کے اندر پھیلایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے بے ایمانان کے عورتاں نو چھوڑ کے یعنی کہ مرداں دے نال بے حیائی کریندے آن۔ اور حدیث پاک دا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو مرد اگر آپس کے اندر بے حیائی کرے تو اسلام آتا کہ انہاں دوواں نوں قتل کر چھوڑو، انہاں دوواں نوں قتل کر چھوڑو۔ لیکن دنیا دے اندر ایسے ممالک بھی ہیں بے ایمان کہ انہاں اے بل پاس کیتے ہوئے ہیں کہ مرد مرد نال نکاح کر سکدا۔ پاکستان دے اندر بھی یہ کچھ گل چلی آئی کہ بھائی اس بل نوں پاس کیتا ونجے تو اسلام کیا آدا کہ انہوں نے قتل کر دیتا ونجے۔ اے دنیا دے حکمران بل پاس کریں دے ودن کہ مرد مرد دے نال بے حیائی نعوذ باللہ استغفر اللہ کر سکدا ہے، کہ اللہ پاک اس تو منع فرما رہا۔ تے لوط علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم اے بے حیائی کریں دی آئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے عورت نکاح والا سسٹم تہاڈی خواہشات پوری کرنے واسطے بنایا ہے۔ اور اس وقت تک بل انتم قوم مسرفون، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ایک تو تسی عورتاں نو چھوڑ کے اے بے حیائی پہ کریں دیو، اللہ دیاں حداں نو تسی کراس پہ کریں دیو، حد تو تسی زیادہ اگا نکل گئے ہو۔ وما کان جواب قومہ، قوم کے جواب دیتا تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا، یعنی ہور گل تو انہوں کوئی نہ آئی، نہ دلیل کوئی نہ آئی، ہور گل وہ کوئی نہ کر سکے تکے آکھن لگ پے اور بولے الا ان قالو، اور بولے تو یہ بولے اخرجوہم من قریتکم، یہ لوگ یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو قریتکم اپنے گاؤں سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ انہاں کیا آکھیا کہ ہور گل تو انہاں آئی کوئی نہیں، اور انہاں آکھیا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام نو اور انہاں دے جڑے نال منن والے ہیں گھر والے ہیں کہ کرو انہاں اس گاؤں دے وچوں تسی کڈ چھوڑو۔ اے کہ کردے ہیں انہم اناس یتطہرون، کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں، حالانکہ پلیت آپ بنے کھلوتے آن تے اللہ دے پیغمبر نو کہ پے آدن اے بالا ہن بڑا پاک بنیا ودا ہے۔ اور جتھے مجرم زیادہ ہووین اور نیکوکار لوگ گھٹ ہووین تے اس وقت نیک لوگاں نو لوگ ذلیل ہی کریندے ہیں۔ اس گاؤں دے اندر بے حیا زیادہ ہو چکے ہیں تے اللہ دے پیغمبر نو کہ پے آدن ویکھو وڈا اے پاک بنیا ودا ہے۔ اس طرح لوگ گلاں کریندے ہیں، نہ کوئی بیچارہ کسی نو کہ بھائی تو نماز پڑھیا کر، اللہ تیرے تے حج فرض کیتا ہے تو حج کیتا کر۔ جواب کہ ملدا ویکھ وڈا نمازی آلا ودا، ویکھ وڈا زیادہ پاک بنیا ودا۔ اے لوط علیہ الصلوۃ والسلام نو بے حیا جواب پہ دے دیں کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں، یعنی اپنے آپ نو پاک بنانے، حالانکہ اللہ پاک انہاں نو پیدائش تو ہی پاک بنایا، پیغمبر تو شروع تو ہی پاک ہوندے۔ تے لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا بھائی اس گاؤں دے وچوں انہاں نو کڈ چھوڑو۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ،
تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں لوط نو اور لوط دے گھر والے نو کہ کر لیا بچا لیا, مگر ان کی بیوی یعنی انہوں نے جیڑی بیوی آئی وہ نہ بچ سکی, نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی. یعنی کہ لوط علیہ السلام دی نکاح جڑا شادی آ کے اس قوم دے اندر ہی آ کے کیتی ہے, پچھو بیوی کوئی نہ لے کے آئے تو کیونکہ وہ بیوی بھی جیڑی غیر مسلم آئی اس نے بڑا سمجھایا لیکن وہ اسلام کوئی نہ لگائی, کیونکہ اس وقت تک وہ کافر دے نال کافرہ عورتاں دے نال نکاح کرنا جائز آ, بلکہ حضور علیہ السلام دی بحیثیت تو 16 سال بعد تک بھی غیر مسلمہ دے نال نکاح کرنا جائز آ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 2 بیٹیاں یعنی کہ ایک ابو لہب دے بچے دے گھر دے اندر آئی, ایک ابو العاص دے گھر دے اندر آئی, یہ 2 مسلمان کوئی نہ ہوئے, اس وقت تک غیر مسلم دے نال بھی نکاح کرنا جائز آ. لیکن جب قرآن پاک دیاں دوسرے سپارے دے اندر اللہ پاک نے ایت نازل فرمائیاں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ, یہ ساریاں آیات جب اللہ پاک نے نازل فرمائیاں اس وقت پابندی لا دیتی گئی کہ تسی غیر مسلم دے نال نکاح نو کر سکتے, اس وقت تک اجازت آئی. اور اج بھی اسلام سن یاد ہے کہ تسی سب تو پہلے جدو بچیاں دے رشتے کرن لگو سب تو پہلے انہاں دی ایمان ویکھو, عقائد ویکھو, اگر انہاں دا عقیدہ کیسا ہے, ایمان دی طرف وہ مضبوط ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن اللہ معاف کرے ساڈے نظریے ایسے بن چکے ہیں کہ اس کو پیسہ ہے, گڈی ہے, کوٹھی ہے, جائیداد ہے, شکل صورت ہے, چاہے وہ بے ایمان ہے چاہے جو کچھ بھی ہے, پیسہ ہونا چاہیے. لیکن اسلام آدھا سب تو پہلے اس دے عقائد ویکھو, کیونکہ شادی تو بعد نکاح تو بعد ماں باپ دا اثر اولاد تے پوندا ہے. اگر ماں باپ اچھے ہیں, نیک ہیں, انہاں دے عقائد ٹھیک ہیں تو فرمایا اولاد دی او تربیت بھی اچھی کریندے ہیں. لوط علیہ السلام دی بیوی جیڑی اللہ پاک فرمایا کیونکہ او پچھو لے کے کوئی نہ آئے, اتھے ہی شادی ہوئی آئی, او بھی انہاں دے نال کی ہو گئی, ہلاک ہو گئی. اللہ پاک نے اس قوم تے عذاب نازل فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, اور ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا. قرآن پاک دے اندر 4 قسم دے عذاب لکھے ہوئے. ایک اللہ پاک نے اس آیات دے اندر اے فرمایا کہ انہاں دے تے پتھراں دی اللہ پاک بارش نازل فرمائی. اور ایک روایات دے اندر ایک آیات دے اندر لکھے ہوئے, ایک سپارے دے اندر اللہ پاک نے انہاں تھے یعنی کہ اتا بستی نو چاہ کے جبرائیل لے گئے, رنی بستی نو چایا آسمانہ تو جا کے الٹا چھوڑیا, زمین تے وگا چھوڑیا. اور ایک جگہ تے اللہ پاک نے اے لکھو یا تیسرا عذاب کہ اللہ رب العالمین نے انہاں دے تے ایسی ہوا چلائی کہ جس طرح قوم عاد تے آیا انج انہاں نے بھی اللہ پاک کو برباد کر چھوڑیا. اور ایک جگہ تے ہوندہ کہ جبرائیل نے ایسی چیخ ماری کہ انہاں دے کلیجے پھٹ گئے. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین, سو دیکھ لو کہ گنہگاروں کا کیسا انجام ہوا. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ویکھ لو گنہگاراں دا میں انجام دنیا دے اندر آئی کیسا کر چھوڑیا, گناہ دیتے عذاب نازل فرما چھوڑیا. اللہ رب العالمین قرآن پڑھن سمجھن اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.